قرآن کریم میں اللہ کا ایک نام فرقان ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ قادر اور قیوم ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ جب انسان فکری اور عقائدی اعتبار سے پریشان ہو تو کیا کرے؟ آئیے ان تمام سوالوں کو جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سورہ نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، آئیے اس کی تلاوت سے اپنے دلوں کو زندہ کریں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ آل عمران کی 4، 5 اور 6 آیت کو۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں سورہ آل عمران کی 4 آیت کے ترجمے اور اس کی تلاوت کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے توریت اور انجیل کو جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے نازل کیا، اور قرآن کو اب جو کہ حق سے باطل کو پہچاننے کا ذریعہ ہے نازل کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے خدا کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے سننے کے بعد اب چلتے ہیں اس کے اہم نکات کی طرف۔ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے، یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیونکہ قرآن حق اور باطل کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اسے فرقان کہا جاتا ہے۔ سخت عذاب صرف آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کفار کے لیے عذاب صرف آخرت میں ہے، کیونکہ کبھی کوئی گمراہی، مال جمع کرنے کی لالچ، خداوند اور روحانیت سے لاپرواہی و غفلت بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 میں فرماتا ہے، خداوند ایک گروہ کو مال اور اولاد دیتا ہے تاکہ ان کے ذریعے انہیں عذاب کرے۔ امام صادق علیہ السلام انزل الفرقان کے بارے میں فرماتے ہیں، ہر محکم حکم فرقان ہے۔ انزل الکتاب سے مراد پورا قرآن پاک ہے۔ اس آیت کے اہم نکات کو سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو۔ ایک، لوگوں کی ہدایت کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک دائمی طریقہ رہا ہے۔ 2، آسمانی کتابوں کے مخاطبین عام لوگ ہیں، کوئی خاص قبیلہ یا قوم نہیں ہے۔ 3، جہاں بھی تم سلیقہ کار افکار اور عقائد میں کسی قسم کی حیرت و سرگردانی میں مبتلا ہو جاؤ تو قرآنی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر روایات میں بھی حیران و پریشان ہونے لگو تو اس حدیث کو صحیح سمجھو جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں۔ 4، اللہ کا عذاب لوگوں پر اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ 5، یہ آیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلی سکون کا سبب ہے، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ کفار سے ہم خود ہی سختی کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ 6، اللہ کا انتقام اور سزا کا استحقاق ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو ایسا زبردست اور غالب ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ نمبر 7، لوگوں کی نافرمانی اور ان کے انکار کا اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آئیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی 5 آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ یقیناً کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ اس آیت میں بندگان خدا کے لیے ایک نقطہ پوشیدہ ہے، آئیے اس نقطے کو سنتے ہیں۔ پہلے کی کچھ آیتوں میں اللہ کے قیوم ہونے کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اس آیت میں ہر چیز کا اس کے لیے کھلا اور آشکار ہونا بتایا جا رہا ہے، جو کہ قیومیت کا ایک جلوہ ہے۔ اس آیت کے اہم نقطے کو سننے کے بعد پیغامات کو سنتے ہیں۔
ایک، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہم اور پوری کائنات ہر لمحہ اس کے نزدیک حاضر ہیں، تو اس کے سامنے گناہ انجام نہ دیں۔ پہلے کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کفر اور نافرمانی اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ 2، انسانوں کی کثرت، سوالوں کی زیادتی، آرزوؤں، عبادتوں، مکانوں، زمانوں اور حجابوں کے زیادہ ہو جانے سے کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہتی ہے۔ آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 6 آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ وہ وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری شکل و صورت بنا دیتا ہے، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران کی 6 آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے سننے کے بعد اس کے اہم نکات سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ رحم مادر میں مختلف قسم کی شکل و صورت بنانا اس کی قدر و حکمت اور قیوم ہونے کی نشانی ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے والی آیت میں پڑھا ہے۔ رحم مادر میں انسان کی صورت و شکل بنانے کا موضوع نزول کتاب کی 2 آیتوں کے درمیان بیان کیا گیا ہے، جو شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو خدا رحم مادر میں تمہیں زندگی اور اسباب زندگی عطا کر سکتا ہے، وہی خدا اپنے شرعی قوانین اور آسمانی کتابوں کے ارسال کے ذریعے خود تم کو اور معاشرے کو آئندہ کے لیے ابدی رشد و ہدایت عطا کرتا ہے۔ انسان کی صورت اور جسم کی بناوٹ میں وراثت، صحت، غذا یا نفسیات میں سے ہر ایک عامل کی تاثیر بھی ایک خدائی طریقہ کار ہے جو اس کے مدار قدرت، تدبیر اور حکمت سے باہر نہیں ہے۔ اس آیت کے اہم نکات کو سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو۔ ایک، تکوین اور تشریح کی ابتدا ایک ہی ہے، یعنی جس نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اسی نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ 2، رحم مادر میں انسان کی شکل و صورت بنانا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ 3، جب بات ایسی ہے کہ صورت بنانا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے تو کسی کی شکل و صورت کی بنا پر اسے طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے۔ 4، خلقت میں تفکر کرنا خدا پر ایمان کا ایک سبب ہے۔ 5، اگرچہ خداوند عالم ہر کام پر قادر ہے، کیف یشاء، لیکن وہ حکمت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ 6، انسانوں کی مختلف شکلیں اس کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ فرقان کے معنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور جب انسان فکری اور عقائدی اعتبار سے الجھ جائے تو قرآن کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اور قادر اور قیوم کے معنی کہ خدا جیسے چاہتا ہے رحم مادر میں انسان کو بناتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا یہاں پہ ختم ہوا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔